الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال الله تبارك وتعالى ألا لعنة الله على الكاذبين. عن عبد الرحمن بن أبي كراد رضي الله تعالى عنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ يوما فجعل أصحابه يتمسحون بوضوئه وقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما يحملكم على هذا؟ قالوا حب الله ورسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن يحب الله ورسوله أو يحبه الله ورسوله فليصدق حديثه إذا حدث وليؤدي أمانته إذا اؤتمن وليحسن جوار من جاوره أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اس وقت آپ کے سامنے جو حدیث تلاوت کی گئی ہے، حدیث کے بیان کرنے والے ایک بہت اونچے درجے کے صحابی جن کا نام ہے حضرت عبد الرحمن ابن ابی قراد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں. واقعہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے تھے. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے تھے اور آپ کے بدن مبارک سے لگ کر، آپ کے جسم اطہر سے لگ کر جو پانی نیچے گر رہا تھا، اس پانی کو صحابہ کرام نیچے گرنے نہیں دیتے، بلکہ اپنے ہاتھوں میں لے کر اپنے چہرے اور اپنے جسم پر مل رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پانی استعمال کر لیا ہے، جو آپ کے بدن سے، آپ کے جسم سے، آپ کی باڈی سے ٹچ ہو چکا ہے، اس پانی کو صحابہ کرام نیچے گرنے نہیں دیتے، بلکہ اپنے ہاتھوں میں لے کر اپنے چہرے اور اپنے جسم پر مل رہے ہیں. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منظر دیکھا تو سوال کر لیا ما یحملکم علی ھذا، میرے صحابہ کرام یہ کام جو تم کر رہے ہو، آخر کون سی چیز تمہیں ایسا کام کرنے پر مجبور کرتی ہے؟ اور یہاں تک حدیثوں میں بیان فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے استعمال شدہ پانی کو لینے کے لیے صحابہ کرام آپس میں لڑتے تھے. جس کے ہاتھ میں تری آ جاتی وہ اپنے چہرے پر لگا دیتا، جس کے ہاتھ میں نہ آتی دوسرے کے چہرے پر سے لے کر اپنے چہرے پر لگاتا تھا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم تو مقدس جسم، آپ کے جسم میں تو خوشبو تھی، آپ کا جسم تو پاکیزہ جسم تھا، یہاں تک کہ آپ کی ناک میں سے جو چیز نکلتی تھی وہ بھی پاکیزہ اور خوشبودار ہوتی تھی. اور صحابہ کرام اس کو بھی نیچے گرنے نہیں دیتے، بلکہ اپنے ہاتھوں میں لے کر اپنے چہرے اور اپنے جسم پر مل رہے ہیں. یہاں تک کہ علماء نے بیان فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھی جنتی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی جنتی.
آپ کی کوئی چیز غلیظ نہیں تھی، بلکہ آپ کا پیشاب مبارک بھی پاک اور صاف تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کو ہمارے جسم سے قیاس نہ کرے، بلکہ صحابہ کرام کا بیان کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم میں اللہ نے وہ خوشبو رکھی تھی کہ ہمارے آقا جب کہیں سے گزرتے تھے تو صحابہ کرام محسوس کر لیتے تھے یہاں سے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ہیں۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں وہ کمال تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے بہت سارے بچے ہوتے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی بچے پر ہاتھ رکھ دیتے تو وہ پہچانا جاتا تمام بچوں میں کہ یہ وہ بچہ ہے جس کے سر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ لگ چکا ہے۔ اب صحابہ کرام جب یہ کام کر رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے استعمال شدہ پانی کو گرنے نہیں دیتے، بلکہ کیا کرتے، اپنے ہاتھ میں لے لیتے، اپنے چہرے پر لگاتے، اپنے جسم پر لگاتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کر لیا، ما یحملکم علی ھذا، اے میرے صحابہ کرام ایسا کام جو تم کر رہے ہو، آخر کون سی چیز تمہیں ایسا کام کرنے پر مجبور کرتی ہے، کون سی چیز تمہیں ایسا کام کرنے پر ابھارتی ہے؟ اب صحابہ کرام کا جواب سنو، صحابہ کرام کیا فرماتے ہیں، قولوا حب اللہ ورسولہ، صحابہ کرام فرماتے ہیں ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ایسا کام کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ اور صحابہ کرام کے دلوں میں تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بے مثال تھی، جس کی بنا پر صحابہ کرام کے لیے ہر کام کرنا آسان تھا، جان کی قربانی دینا آسان تھا، مال کی قربانی دینا آسان تھا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دلوں میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ لیکن دنیا کا اصول یہ ہے، دنیا کا قانون یہ ہے کہ جو انسان جس کے ساتھ محبت کرتا ہے اس کی بھی خواہش ہوتی ہے کہ میں جس سے محبت کرتا ہوں سامنے والا بھی مجھ سے محبت کرے۔ ایک طرف محبت نہیں ہوتی بلکہ دو طرف محبت ہوتی ہے، میں جس سے محبت کرتا ہوں وہ بھی مجھ سے محبت کرے، یہ دنیا کا اصول ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصل محبت کا تقاضا سمجھایا، کیا فرمایا، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من سرہ ان يحب اللہ ورسولہ او يحبہ اللہ ورسولہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس بات کو پسند کرتا ہو، جو یہ چاہتا ہو کہ وہ اللہ سے محبت کرے، بولو ہم اللہ سے محبت کرنا چاہتے کہ نہیں چاہتے، وہ اللہ کے نبی سے محبت کرے یا اللہ اور اللہ کا نبی خود اس سے محبت کرے، تو ہمارے آقا فرماتے وہ تین کام کرے۔ بولو کتنے کام کرنے کو بتایا؟ اس حدیث پاک میں تین کام کرے۔ سب سے پہلا کام ہے فرمایا فَلْيَصْدِقْ حَدِيثَهُ إِذَا حَدَّثَ، جب بھی بات کرے تو سچی بات کرے، زبان سے جھوٹ نہ بولے، اس لیے کہ حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا إِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ وَإِنَّ الْكِذْبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچائی انسان کو نیکی کی طرف لے جاتا ہے اور نیکی انسان کو جنت کی طرف لے جاتی ہے، جھوٹ انسان کو گناہوں کی طرف لے جاتا ہے اور گناہ انسان کو جہنم کی طرف لے جائے گا۔ تو میرے پیارو سچائی ایک اہم صفت ہے۔ آپ لوگ سوچتے ہوں گے کہ اس وقت یہ مضمون کو بیان کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ میرے پیارے دوستو، آج ہماری زبان میں جھوٹ اس قدر ہوتا ہے، کبھی کاروبار میں جھوٹ ہوتا ہے، کبھی مذاق میں جھوٹ ہوتا ہے، حالانکہ حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان اپنی زبان سے جھوٹ بولتا ہے، حدیث میں فرمایا کہ رحمت کے فرشتے کئی میل اس سے دور ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ جھوٹ بولنے کی وجہ سے منہ سے ایک بدبو نکلتی ہے، وہ بدبو کی وجہ سے رحمت کے فرشتے دور ہو جاتے ہیں۔ اور جھوٹ ایک ایسی صفت ہے، ایک ایسی برائی ہے جو انسان کے تعلقات کو ختم کر کے رکھ دیتی ہے۔ آج انسان حسد کی وجہ سے جھوٹ بولتا ہے، کسی پر الزام لگاتا ہے، لیکن الزام لگاتے ہوئے کم سے کم سوچ لیتا۔ اللہ قرآن کریم میں کیا فرماتے ہیں؟ الا لعنۃ اللہ علی الکاذبین، اللہ فرماتے جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ اب جس پر اللہ کی لعنت آ جائے اس کا کیا ہوگا میرے پیارو؟ اس لیے میرے پیارے دوستو، جھوٹ ایک ایسی صفت ہے جو انسان
انسان کو تباہ و برباد کر دیتی ہے، بلکہ ہر گناہ کی جڑ ہے، ہر گناہ کی جڑ ہے۔ اور حدیث میں کیا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، بعض دفعہ آدمی اپنی زبان سے کوئی کلمہ نکالتا ہے، اس کلمے کی اس کے نزدیک کوئی وقت نہیں ہوتی، کوئی اہمیت نہیں ہوتی، لیکن اس کو کہنے کی وجہ سے وہ جنت کا مستحق ہو جاتا ہے۔ اور بعض دفعہ اپنی زبان سے کوئی ایسی غلط بات نکالتا ہے کہ اس کو وہ غلط سمجھتا بھی نہیں ہے، جس کی وجہ سے اتنا دور تک جہنم میں پھینک دیا جائے گا جتنا کہ آسمان اور زمین کا فاصلہ ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، ایک شخص اللہ کے نبی کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ کے نبی، میں نے آپ کے دین کی تحقیق کر لی ہے، آپ کے دین کو سرچ کر لیا ہے، آپ کے دین کو جانچ لیا ہے، بالکل سچا ہے۔ بولو ہمارے نبی کا دین سچا تھا کہ نہیں تھا؟ بالکل سچا ہے، اور میں قبول کرنا چاہتا ہوں، لیکن میرے اندر 4 بیماریاں ایسی ہے، 4 برائیاں ایسی ہے جس کی وجہ سے میں آپ کے دین کو قبول نہیں کر سکتا ہوں، اس لیے کہ میرے اندر جو 4 برائیاں ہیں وہ 4 برائیوں کا آپ کے دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ فکر تھی کہ میری امت کا ہر آدمی جنت میں جانے والا بنے، میری امت کے ہر آدمی تک میرا دین پہنچ جائے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ شخص کہہ رہے ہیں، اللہ کے نبی 4 برائیاں میرے اندر ایسی ہے کہ جس کی وجہ سے میں آپ کے دین کو قبول نہیں کر سکتا۔ ہاں اگر آپ کے دین کو قبول کر لوں تو آپ کے کہنے پر 1 برائی چھوڑ دوں گا۔ کتنی برائی؟ 4 تو نہیں چھوڑ سکتا، 1 برائی چھوڑ دوں گا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکمت بھی بڑی زبردست دے رکھی تھی۔ ہم تو کتنے بھٹک جاتے ہیں، کتنے خفا ہو جاتے ہیں، ارے اس کے اندر یہ بیماری، اس کے اندر یہ بیماری، اس کے اندر یہ بیماری۔ لیکن سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین پہنچانے کے اخلاق جو ہمیں سمجھائے ہیں کہ کس قدر اخلاق سے لوگ دین کو قبول کرتے تھے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کر لیا، بتاؤ میرے بھائی کون سی 4 بیماریاں ہیں، کون سی 4 برائیاں ہیں؟ تو اس نے کہا کہ اللہ کے نبی سب سے پہلی برائی میرے اندر یہ ہے کہ میں چوری کرنے کا عادی ہوں۔ بولو چوری کا اسلام سے کوئی تعلق ہے؟ ارے بولو نے ہے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم میں کیا فرمایا، والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چوری کرنے والا مرد ہو یا چوری کرنے والی عورت ہو اس کے ہاتھ کو کاٹ دیا جائے گا۔ اسلام سے چوری کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور دوسری برائی بیان فرمائی کہ میں زنا کرنے کا عادی ہوں، زنا کا اسلام سے کوئی تعلق ہے؟ ہرگز نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم میں فرمایا کہ اگر کوئی شادی شدہ نہیں ہے اور وہ زنا کرتا ہے، کسی غیر عورت کے ساتھ اپنی خواہش کو پورا کرتا ہے، فرمایا کہ اس کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے۔ لیکن اگر شادی شدہ ہے اور زنا کرتا ہے، غیر عورت کے ساتھ اپنی خواہش کو پورا کرتا ہے، تو فرماتے ہیں کہ اسے زمین میں ڈال دو اور زمین میں دفن کر کے پتھر سے اس کو ختم کر دو۔ یہ اسلام کی سزائیں ہے۔ تو دوسری برائی اس نے بیان فرمائی میں زنا کا عادی ہوں، اور تیسری برائی بیان فرمائی میں شراب پینے کا عادی ہوں۔ شراب کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، شراب حرام ہے۔ اور چوتھی برائی بیان فرمائی کہ میں جھوٹ بولنے کا عادی ہوں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 برائیوں کو سنا، پھر فرمایا کہ اللہ کے بندے میرے دین کو قبول کرنا چاہتے ہو، اور تمہیں نے تو کہا کہ میں 1 برائی چھوڑ دوں گا۔ تو وہ شخص کہنے لگے، ہاں اللہ کے نبی آپ کے کہنے پر 1 برائی چھوڑوں گا، 4 برائی تو چھوڑ سکتا نہیں ہوں، لیکن ایمان قبول کرنا چاہتا ہوں اور آپ کے کہنے پر 1 برائی چھوڑ دوں گا۔ ہمارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹ چھوڑ دینا۔ کیا فرمایا؟ جھوٹ چھوڑ دینا۔ اب وہ شخص تو بہت خوش ہو گئے، اللہ اکبر، میں نے کتنا اچھا ایمان قبول کر لیا، یہ تو بہت آسان ہے، چوری تو کرنے کی اجازت ہے، چونکہ وعدہ چوری کا نہیں ہے، اللہ کے نبی نے اجازت کوئی دے نہیں رکھی، لیکن وعدہ صرف جھوٹ کا اس وقت کیا ہے کہ جھوٹ نہیں بولوں گا، یہ تو بہت آسان کام ہے، ارے شراب بھی پیوں گا، چوری بھی کروں گا، زنا بھی کروں گا، صرف جھوٹ نہیں بولنا، اس میں کیا بڑا مسئلہ ہے؟ بس بڑے خوش ہو رہے ہیں وہ شخص کہ یہ تو بہت آسان تھا ایمان قبول کرنا۔ لیکن میرے پیارو، جس کو اللہ کے نبی
نبی کی تھوڑی دیر کی صحبت مل جائے اس کی تو زندگی بدل جاتی ہے. اسی لیے قرآن کریم میں حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اپنی بیٹھک کو اللہ والوں کے ساتھ بناؤ، علماء اور ائمہ کے ساتھ اپنی بیٹھک کو بناؤ، علم والوں کے ساتھ اپنی بیٹھک کو بناؤ، سچوں کے ساتھ رہو تاکہ سچائیوں کی صفت تمہارے اندر آئے گی. تمہیں بھی اللہ کا ولی بنایا جائے گا. جب تم نیک لوگوں کے پاس بیٹھو گے تو نیک لوگوں کی صحبت کے اثرات تمہارے اندر بھی منتقل ہو جائیں گے. تو میرے پیارے دوستو، وہ شخص سوچ رہے میں نے تو کتنا آسان ایمان قبول کر لیا، اب گھر پر آئے یہ سارے کام کاج رات کو ہی ہوتے تھے، اب چوری کرنے کے لیے نکل رہا ہے اور دل میں چوری کرنے کا ارادہ کر لیا ہے. لیکن شیطان انسان کا دشمن ہے. دل پر اللہ کے نبی کی نظر لگ چکی تھی، دل پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ آ چکی تھی. اب شیطان بھڑکاتا ہے، ارے کر لے چوری، تو نے ایمان قبول کیا ہے، صرف جھوٹ کا وعدہ کیا ہے، چوری کا وعدہ کہاں کیا ہے. لیکن دل پر ایک اثر پیدا ہو گیا کہ نہیں، وعدہ تو میں نے جھوٹ کا نہیں کیا، وعدہ تو میں نے چوری کا نہیں کیا، وعدہ میں نے جھوٹ کا کیا ہے. لیکن کل میرے نبی نے اپنی مجلس میں صحابہ کرام کے درمیان میں پوچھ لیا کہ بتاؤ تم نے چوری کی تھی تو میں کیا جواب دوں گا. اگر ہاں کہتا ہوں تو اسلام کی سزائے میرے ہاتھ کاٹے جاتے ہیں، اور نہ کہتا ہوں تو جھوٹ کا جو وعدہ کیا وہ وعدہ خلافی ہو جاتی ہے. لہذا مجھ میں چوری کرنے کی ہمت نہیں ہے. پھر فوراً خیال آتا ہے دوسری مرتبہ جو زنا کرنے کا وقت تھا، چلو اب زنا کے لیے نکلتا ہوں. دل نے پھر فوراً جھنجھوڑنا شروع کر دیا. شیطان کہتا ہے تو نے وعدہ جھوٹ کا کیا ہے، زنا کا کیا نہیں ہے. ارے زنا کر لے، لیکن دل میں وہ بات پھر پیدا ہو گئی کہ نہیں، وعدہ تو میں نے جھوٹ کا کیا ہے، زنا کا نہیں کیا. لیکن اگر میں نے زنا کر لیا، کل نبی نے اپنی مجلس میں پوچھا کہ بتاؤ تم نے زنا کیا تھا، ہاں کہتا ہوں تو اسلام کی سزا دی جاتی ہے، نہ کہتا ہوں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہوا وعدہ غلط ہو جاتا ہے. اور تیسری بات، جو چوری وہ شراب پینے کی عادت تھی، شراب کی بوتل سامنے ہے، شیطان کہتا ہے پی لے، لیکن فوراً دل میں یہ بات طاری ہو گئی، فوراً دل میں یہ کیفیت طاری ہو گئی کہ کل میرے نبی نے اپنی مجلس میں پوچھا کہ بتاؤ تم نے شراب پی تھی، اگر ہاں کہتا ہوں تو اسلام کی سزا دی جاتی ہے، اور نہ کہتا ہوں تو اللہ کے نبی سے کیا ہوا وعدہ غلط ہو جاتا ہے. اسی فکر میں پوری رات کو گزار دی. صبح میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں آئے اور ہمارے نبی سے فرمایا اللہ کے نبی میں نے چاروں برائیوں کو چھوڑ دیا، میں نے کوئی برائی کو اپنایا نہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا ان الصدق یہدی الی البر وان البر یہدی الی الجنہ وان الکذب یہدی الی الفجور وان الفجور یہدی الی النار. سچائی انسان کو نیکی کی طرف لے جاتی ہے. جو انسان سچ بولنے کا عادی ہوتا ہے وہ نہ چاہتے ہوئے بھی نیک عمل کرے گا انشاءاللہ. اس لیے کہ حدیث پاک میں سچائی انسان کو نیکی کی طرف لے جاتی ہے اور نیکی انسان کو جنت کی طرف لے جاتی ہے. اور جو جھوٹ بولنے کا عادی ہو جاتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بولنے کی عادت ہونے کی وجہ سے وہ جھوٹ اس کو برائیوں کی طرف لے جائے گا اور برائی اس کو جہنم کی طرف لے جائے گی. تو میرے پیاروں، سب سے پہلی بات جو بیان فرمائی تھی، ہم اپنی زبان سے سچی بات کہیں، جھوٹی بات نہ کہے، کبھی کسی پر الزام نہ لگاؤ، کبھی کسی کی تہمت نہ لگاؤ. مرنا ہے، ہر ایک کو آخرت میں پیش ہونا ہے، اللہ کے سامنے جواب دینا ہے. دنیا والوں کی تم غیبت کرو گے، دنیا والوں پر تہمت لگاؤ گے، دنیا والے تمہیں کچھ نہیں کہیں گے، کچھ نہیں کہیں گے، لیکن میرا رب تو ہر چیز کو دیکھتا ہے، میرا رب تو ہر چیز کو دیکھتا ہے، ہر چیز کی طرف اس کی نظر ہے. اللہ رب العالمین چاہے تو ہماری زبان کو پکڑ سکتا ہے، لیکن اللہ ہمیں مہلت دیتا ہے. تو پہلی بات بیان فرمائی اپنی زبان سے سچائی. دوسری بات بیان فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وَلْيُؤَدِّ أَمَانَتَهُ إِذَا اؤْتُمِنَ، امانت داری کا اہتمام، امانت میں خیانت نہ ہو. یہ مکمل میں بات کرنا نہیں چاہتا، بالکل شارٹ کے اندر امانت میں ہمارا خیال کیا ہوتا ہے کہ کبھی کسی نے کوئی چیز ہمیں رکھنے کے لیے دی، ہمارے پاس امانت کے طور پر رکھی تو اس کو ادائیگی کا اہتمام بالکل ضروری ہے یہ بھی. لیکن ہر حقوق اللہ میں بھی بہت سے اعمال امانت ہے. جیسے قرآن کریم اللہ کی ایک امانت ہے، کل قیامت میں اس کی پوچھ ہونے والی ہے کہ تم نے اس امانت کا کیا حق ادا کیا ہے. دین اسلام جو ہمیں ملا ہے، مذہب اسلام ملا، یہ بھی ایک امانت ہے، اس کے بارے میں بھی پوچھ ہونے والی ہے. زندگی بھی اللہ کی طرف سے ایک امانت ہے، جوانی بھی اللہ کی طرف سے ایک امانت ہے.
ہر چیز کی پوچھ ہونے والی ہے، تو امانت داری کا اہتمام ہو۔ اور تیسری بات جو ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، وَلْيُحْسِنْ جَوَارَ مَنْ جَاوَرَهُ، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، پڑوسیوں کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ اور حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امانت داری کے بارے میں یہ فرمایا، لا ایمان لمن لا امانت اللہ، لا ایمان لمن لا امانت اللہ، لا ایمان لمن لا امانت اللہ۔ اس آدمی کے اندر ایمان ہے ہی نہیں جس کے اندر امانت داری کا وصف نہ ہو۔ 3 مرتبہ ہمارے نبی نے فرمایا۔ اور پڑوسیوں کے بارے میں ہمارے نبی فرماتے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی گزارنے والی عورت، وہ فرماتی ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کے اتنے حقوق بتلائے کہ مجھے ڈر لگنے لگا کہ کہیں اللہ کے نبی پڑوسیوں کو وراثت میں شامل نہ کر دے۔ تو کتنے حقوق پڑوسیوں کے بتلائے ہیں۔ پڑوسیوں کو اپنی ذات سے تکلیف نہ پہنچاؤ، پڑوسیوں کو اپنی ذات سے دکھ نہ پہنچاؤ، نہ اپنی زبان سے دکھ پہنچاؤ، نہ اپنے عمل سے دکھ پہنچاؤ۔ پڑوسیوں کے حقوق کی تفصیل مجھے ذکر نہیں کرنی، بلکہ شارٹ میں یہ بات کہوں گا، ہمارا دین اسلام تو یہ پیغام ہمیں دیتا ہے، ہمارا مذہب اسلام تو ہمیں یہ پیغام دیتا ہے، ہم تو اپنوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کریں گے اور غیروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کریں گے، بلکہ دنیا میں بسنے والے تمام لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ اللہ سے دعا کرو اللہ ہم سب کے دل میں نبی کی سچی محبت داخل فرمائے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں 3 کاموں کو کرنے کا جو حکم دیا ہے، اللہ ان کو ہم سب کو کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور میرے پیارے دوستو ایک بات یہ بھی سن لو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی مقدس ذات ہے، آپ کی بات کبھی غلط نہیں ہو سکتی، بس اللہ ہمیں اس کا یقین نصیب فرما دے۔ ہم سنتے بہت سی مرتبہ ہے لیکن زندگیوں میں عمل نہیں ہوتا۔ جب تک زندگی میں عمل نہیں ہوتا تب تک زندگی بنتی نہیں ہے۔ سننا صرف خاص نہیں رہتا، سنانا خاص نہیں رہتا، زندگی میں عمل مطلوب ہے۔ جب زندگی میں عمل کریں گے انشاءاللہ تو ہماری زندگیوں میں انقلاب آئے گا۔ تو آج سے طے کر لو انشاءاللہ اس بات کا استحضار کرتے ہوئے کہ دنیا کی زندگی ختم ہونے والی ہے، اصل ہمیشہ کی زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ اس زندگی کو سامنے رکھتے ہوئے طے کر لو کہ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اخلاص، استخلاص اور استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔